سنی مسلم ایسا سنی مسلم ایسا چانا پی کے لیے سنی مسلم ایسا چانا پی کے لیے زندگی کی گئی ہے اسی کے لیے شمشیر بھائی شیر 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 تعلق شیعہ کا مقطع خلاصہ فرمائے اختر قادری خلد میں کبھی اختر قادری خلد میں کبھی اختر خود باہ ہے ہر ایک خود باہ ہے ہر ایک قادری کے لیے خود باہ ہے ہر ایک قادری کے لیے قادری کے لیے خود باہ ہے ہر ایک قادری کے لیے زندگی نہیں ہے کسی کے لیے چند شیر شیر شیرازہ فرمائے پہلے مطلب سن لیجیے اپریٹر بھائی جیسے بھی بج رہا ہے بہت اچھا بج رہا ہے نا اللہ آپ کو سلامت رکھیے آپ کو سلامت رکھیے اور زیادہ ترقی عطا فرمائے آپ بس جیسے ویسے چھوڑ دیجیے کسی کو ہاتھ نہیں لگانا ہے بس اب یہاں سے آپ کا میں ہاتھ بڑھاتا ہوں ہے نا ملازہ فرمائے خوش ہے دیبا خوش ہے کعبہ احمد رسول کے حوالے سے آپ نے ابھی جشن منایا ہے منایا کہ نہیں منایا نا ایک بار کہہ دیا رسول اللہ خوش ہے دیبا خوش ہے کعبہ آ گئے شاہ خوش ہے طیبہ خوش ہے کعبہ آ گئے شاہ خوش ہے طیبہ خوش ہے طیبہ خوش ہے کعبہ آ گئے شاہ خوش ہے خوش ہے کعبہ آ گئے شاہ ہر طرف ہے ہر طرف ہے نور چھایا ہر طرف ہے نور چھایا آگے شاہ ہر طرف ہے نور چھایا آگے شاہ اور ایک شیر بہت پیارا شیر سماعت فرمائے کہہ رہے ہیں حور و غلمان جن و انسان و ملائکہ کہہ رہے ہیں حور و غلمان جن و انسان و ملائکہ کہہ رہے
جلو انسان مولا چار جانب ہے چار جانب ہے اجالا چار جانب ہے اجالا آ گئے شاہ ارا چار جانب ہے اجالا آ گئے شاہ ارا آپ کو معلوم ہے حضور جب دنیا میں آئے اور اس سے آنے سے پہلے کا وہ زمانہ وہ دنیا کیسا وہ ماحول کیسا ایک شیخ کے ساتھ آپ کو پہنچا وہ ماحول کیسا جب حضور آئے تو بہار مل گئی حضور آئے تو ہر چیز مل گئی آزادی مل گئی شعر ملازہ فرمائے خوش ہے طیبہ خوش ہے کعبہ کہ شاہ ارا دفن جو بھی ہو رہی تھی بچیان کے لیے دفن جو بھی ہو رہی تھی دفن جو بھی ہو رہی تھی بچیاں ان کے لیے دفن جو بھی ہو رہی تھی بچیاں دیکھیے بن کے سہارا دیکھیے بن کے سہارا آ گئے شاہ ارا دیکھیے بن کے سہارا آ گئے شاہ ارا اور ایک شیخ کہتی ہے سبحان اللہ اور مجھے کہتے ہیں یا رسول اللہ شیخ ملازم فرمائے پوچھنے پر یہ حلیمہ سعدیہ کہنے لگی پوچھنے پر یہ حلیمہ سعدیہ کہنے لگی پوچھنے پر یہ حلیمہ سعدیہ کہنے لگی ہو گیا کر نور والا ہو گیا کر نور والا آ گئے شاہ ارا ہو گیا کر نور والا آ گئے شاہ ارا اشعار بہت ہے بس آخری شعر ہر طرف ہے نور پھیلا گئے شاہ ارا آسمان پر چاند چمکا ربیع الاول شریف منایا وہ ایک خاص بات کی اس میں کیا تھی بات اب اس کو معلوم ہے کیا خاص بات 1500 سال تھا یہ خاص بات ہے نا 1500 سال تھا ایک شعر پہنچاتا ملازم فرمائے آسمان پر چاند چمکا ہے ربیع النور کا آسمان پر
چاند چمکا آسمان پر چاند چمکا ہے ربیع النور کا آسمان پر چاند چمکا ہے ربیع النور کا جشن ہے وہاں جشن ہے 1500 سالہ آ گئے شاہ آ گئے شاہ مکتب لازم فرمائے سینکڑوں معبود تھے اس دور میں سالک مگر سینکڑوں معبود تھے اس دور میں سالک مگر سینکڑوں معبود تھے اس دور میں سالک توحید گونجا نغمۂ توحید گونجا آگے شاہ نغمۂ توحید گونجا آگے شاہ خوش ہے
برادر الاسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے مراد مل کر نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ کونین کے والی، ہم غریبوں کے غمگسار جناب محمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس بارگاہ میں ہدیہ درود پیش کریں۔ بڑے بابا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد القاری وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، کافی دیر سے آپ لوگ نعت نبی و تقریر سماعت کر رہے ہیں، اور مجھے دیکھ کر آپ کو بظاہر اس کا اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میری طبیعت بھی ناساز ہے، لیکن اس کے باوجود میں آپ حضرات کی محبت میں، آپ کی دائرہ محبت میں حاضر ہوا۔ اس لیے آپ تھوڑی دیر میرے باتوں کو توجہ کے ساتھ سماعت کریں، اور جہاں بات اچھی لگے وہاں سبحان اللہ الحمدللہ کی صدائے بلند کرتے رہیں، اس لیے کہ یہاں پہ بیٹھنے کا ہمیں اور آپ کو ثواب مل رہا ہے۔ جب تک یہاں پہ ہم بیٹھے ہیں اللہ کی رحمتوں کے سائے تلے بیٹھے ہیں، اس لیے ہمارے اوپر اللہ کے رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، ہم اللہ کے رحمتوں کے سائے میں بیٹھے ہیں۔ لیکن اگر مزید سبحان اللہ الحمدللہ کی صدائے بلند کر دی جائے تو ہماری نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ اس لیے میں بھی ایک مطلب آپ کے حوالے کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگ بیدار ہو جائیں کہ میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں گا محبت کے ساتھ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلی علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعلیٰ حضرت سرکار لکھتے ہیں، یا رسول اللہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کابل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو بس عیب تناہی سے ہے غریب، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، آخر رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ محبت کے ساتھ بول دے سبحان اللہ۔ گنہگاروں کو بخشش کا بھروسہ کون دیتا ہے؟ آپ لوگ بولیے گا میرے سرکار دیتے ہیں، سہارا کون دیتے ہیں؟ گنہگاروں کو بخشش کا بھروسہ کون دیتا ہے؟ میرے سرکار دیتے ہیں، سہارا کون دیتا ہے؟ آپ ہی حضرت حسان کی سنت ادا کر لے، مل کے پڑھ لے۔ میرے سرکار دیتے ہیں، سہارا کون دیتا ہے؟ نبی مختار کی روایت ڈھونڈنے والوں، نبی مختار کی روایت ڈھونڈنے والوں، بتاؤ تو ذرا جاوے کو دیتا کون دیتا ہے؟ بتاؤ تو ذرا جاوے کو دیتا کون دیتا ہے؟ پڑھ لیں۔ میرے سرکار دیتے ہیں، شرمائے نہیں، شرمائے آپ نبی کی نام کر رہے ہیں، غلط آواز سے پڑھے۔ میرے سرکار دیتے ہیں، سہارا کون دیتا ہے؟
میرے سرکار دیتے ہیں سہارا کون دیتا ہے۔ اور آپ کو پتا ہوگا میرے آقا 25 سال کے زمانے میں سیدہ خدیجہ الکبریٰ 40 سالہ بیوہ تھی، اس سے نکاح کر کے بیواؤں کی قدر و منزلت کو باب عروج تک پہنچایا گیا۔ اس وقت لوگ بیواؤں کو حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے، ان کو نحوست شمار کرتے تھے، لیکن میرے آقا نے حضرت خدیجہ سے نکاح کر کے ان کے عزت و توقیر کو عروج تک پہنچایا ہے۔ شعر آپ کے حوالے کر رہا ہوں، محبت کے ساتھ بولے سبحان اللہ۔ میرے سرکار دیتے ہیں سہارا کون دیتا ہے، میرے سرکار کی رحمت بھتیجا پاک سے پوچھو، میرے سرکار کی رحمت بھتیجا پاک سے زمانے میں کسی بیوہ کو رشتہ کون دیتا ہے، میرے سرکار دیتے ہیں سہارا کون ہے۔ مطلب سوال کر رہا ہوں، محبوب الہی کا دربار ہوتا تھا، حضرت سے بہت پیارے کاکی کا گزارا کرتے تھے، محبت کے ساتھ کیسے سماعت کرے، ایک مطلب بول سبحان اللہ۔ دو مانن پھولوں کا سہرا آج بندھا، 500 سال پرانا کلام ہے، محبت کے ساتھ سنے گا۔ دو مانن پھولوں کا سہرا سہرا آج بندھاوا، نبی گھر آئے مولے علی گھر آئے مولا، حسن گھر آئے مولا حسین گھر آئے پیر، پیرا گھر آئے سہرا آج بندھاوا، کہ کل عالم میں تمہیں بچی ہے، کل عالم میں تمہیں بچی ہے، جہاں شاہ جینا کی شادی رچی ہے، کل عالم میں تمہیں بچی ہے، جہاں شاہ جینا کی شادی رچی ہے، جہاں پیر پیرا کی شادی رچی ہے، ایسے پیا کے میں بھائی بنہاری جاؤں، ایسے پیا کے میں بھائی بنہاری جاؤں، آج بندھاوا، نبی گھر آئے میرے علی گھر آئے مولا، حسن گھر آئے مولا حسین گھر آئے، لالن پھولوں کا سہرا آج بندھاوا۔ اگر اچھا لگ رہا ہے ذرا بولے تاکہ مجھے احساس ہو کہ آپ مجھے سن رہے ہیں، آپ سب دیکھ نہیں رہے ہیں، محبت کے ساتھ سبحان اللہ۔ آج بندھاوا کہ سارا عالم سہاگ میں پیا، سارا عالم سہاگ میں پیا، سارا عالم سہاگ میں، ایسے پیا کے میں واری بنہاری جاؤ، ایسے
याद में वारी बन हरी जाओ आज बंदावा वो तशरीफ लाए ये भले आकर में है वो तशरीफ लाए ये भले आकर में है वो आए वो भले आकर में है वो तशरीफ लाए ये भले आकर में है वो आए घर था कहाँ उनके आने के काबिल घर था कहाँ उनके आने के काबिल आज बनावा नबी घर आए मेरे अली घर आए मौला हसन घर आए मौला हुसैन घर आए आज बंधावा बोलो कसीरा आए आए पूरे पाक اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم چاند محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں واہ کیا جودو کرم ہے شہید کہا تیرا واہ کیا جودو کرم ہے شہید کہا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے وعدہ تیرا یا رسول اللہ آپ کی چوکھٹ پہ جو گیا جا کر کے دستے سوال فراز کیا آپ سے جو مانگا اس نے کبھی نہیں جو مانگا آپ نے عطا کیا لکھتے ہیں کہ نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا یا رسول اللہ فرش والے تیری شوکت کا علم کیا جانے یہ زمین میں رہنے والے تیرے مرتبے کا عالم کیا جانے فرش والے تیری شوکت کا علم کیا جانے خوش روا عرش پہ اڑتا ہے فریضہ تیرا خوش روا عرش پہ اڑتا ہے فریضہ تیرا ایک شاعر لکھتا ہے کہ اپنے من میں ڈوب کے پاجا سراغ زندگی اپنے من میں ڈوب کے پاجا سراغ زندگی تو اگر میرا نہیں بنتا ہے نہ اپنا تو بن تو اگر میرا نہیں بنتا ہے نہ بن اپنا تو بن حضرات آج بھائی جناب نوشاد صاحب نے اپنے لڑکے کے عقیقہ کی مناسبت سے منعقد کیا ہے اللہ فرماتا ہے کہ اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کریں یہ اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت اور انہوں نے اس نعمت کا شکریہ ادا کیا اس طور پر کہ آقا علیہ السلام کی سنت مبارکہ کو اپناتے ہوئے اپنے بچے کے نام سے عقیقہ کیا 7ویں دن عقیقہ کرنا بہتر ہے اور اگر 7ویں دن نہ ہو سکے تو زندگی میں جب چاہے کر سکتے ہیں سنت ادا ہو جائے اور 7ویں دن بچے کا سر منڈایا جائے اور اس کے بال کے وزن کے برابر چاندی اللہ کے نام میں صدقہ کیا جائے اور فرمایا گیا کہ 7ویں دن ہی اپنے بچے کا کوئی اچھا سا نام رکھے اللہ کا محبوب ترین نام ہے وہ عبد الغفار ہے عبد الرحمان ہے اور فرمایا گیا کہ جب اپنے بچے کا نام عبد الغفار رکھو عبد الرحمان رکھو تو ہرگز غفار صاحب کہہ کے نہ پکارا کرو رحمان صاحب کہہ کے نہ پکارا کرو بلکہ عبد کے اضافت کے ساتھ عبد الغفار عبد الرحمان کہہ کر کے پکارا کرو میرا آقا نے ارشاد فرمایا کہ میرے نام سے اپنے بچوں کا نام رکھو احمد رکھو محمد رکھو اور جب کسی کا نام محمد رکھو تو اس کے نام کی تعظیم کیا کرو اس کے نام کی توقیر کیا کرو اس کے نام کا احترام کیا کرو آئیے میرے ملت کے نوجوانوں میں آپ کو بتاؤں نام محمد کا کس طریقے سے زمانے میں تعظیم کیا گیا ہے نام محمد کا کس طریقے سے زمانے میں توقیر کیا گیا ہے آپ نے محمود غزنوی کا نام سنا ہوگا میرے ملت کے نوجوانوں ان کی بارگاہ میں ان کا ایک عزیز تھا جس کا نام ایاز تھا اس کا ایک بیٹا تھا جس کا نام محمد تھا یہ دونوں
बाप बेटे महमूद गजनवी की खिदमत में रहा करते थे। जब भी कोई काम करता था महमूद गजनवी मोहम्मद को आवाज देते और वो उस काम को पूरा किया करते थे। एक दिन ऐसा आता है हजरत महमूद गजनवी ने अयाज के बेटे मोहम्मद को पुकारा है तो मोहम्मद करके नहीं पुकारा है बल्कि अयाज का बेटा करके पुकारा है। जैसे ही मोहम्मद ने सुना है कि बादशाह आज से पहले मुझे बुलाता था मोहम्मद करके बुलाता था, मेरे नाम के साथ पुकारता था, लेकिन आज मेरा नाम लेकर के नहीं पुकारा है बल्कि अयाज का बेटा करके पुकारा है। जब किसी का नाम उसके नाम से हट करके पुकारा जाए ये नाराजगी का इजहार होता है। वो जाता है अपने वालिद ग्रामी से जाकर के कहता है शायद बादशाह हमसे नाराज हो गए हैं, जाकर के पूछिए आखिर मैंने कौन सी गुस्ताखी करती है जिसकी बुनियाद पर वो मुझसे खफा हो गए हैं। मेरे मिलत के नौजवानों हजरत महमूद गजनवी की बारगाह में अयाज जाता है, हाथ हाथ करके खड़े हुए होते हैं और कहते हैं बादशाह सलामत आज से पहले आपने मेरे बेटे को बुलाया है मोहम्मद का करके पुकारा है उसके नाम के साथ पुकारा है, लेकिन आज जब आपने मेरे बेटे को पुकारा है मोहम्मद का करके नहीं पुकारा बल्कि अयाज का बेटा का करके पुकारा है। आखिर इसकी वजह क्या है? क्या मेरे बेटे ने कोई गुस्ताखी करती है, मेरे बेटे ने कोई खयानत करती है? महमूद गजनवी कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तेरे बेटे से नाराज नहीं हूँ, तेरे बेटे ने कोई गुस्ताखी नहीं की है बल्कि बात से है बात से पहले जब तेरे बेटे को बुलाता था मेरे तेरे बेटे को बुलाता था मोहम्मद के पुकारता था, इसलिए ये मैंने कभी नामे मोहम्मद को बगैर वजू के नहीं पुकारा है। लेकिन जब आज तेरे बेटे को मैंने पुकारा है उस वक्त मेरे पास वजू नहीं था, मैं बावजू नहीं था, मुझे जवाना नहीं हुआ कि मेरे महबूब के नाम पर किसी का नाम रखा जाए मोहम्मद को बगैर वजू। इस तरीके से वक्त के बादशाह ने महमूद गजनवी ने नाम मोहम्मद की ताज़ीम की है, नाम मोहम्मद की तौकीर की है। लेकिन देखिए ना आप जब नाम रखते हैं औलादों का नाम रखते हैं तो माशरे में सोसाइटी में किस तरीके से उसके नाम को बिगाड़ करके गैरों के रविश को करते हुए जैसे जैसे नामों को पुकारा करते हैं। नहीं मेरे मिल्लत के नौजवानों, मेरे आका ने फरमाया अपने बेटे का नाम मेरे नाम पे रखो, अपनी बेटियों के नाम मेरे बेटियों के नाम पे रखो। उलमा कहते हैं जिस दस्तरखान पर मोहम्मद नाम का लड़का होगा, मोहम्मद नाम का कोई शख्स होगा, उस दस्तरखान पर कभी बेबरकती नहीं आएगी। जिस दस्तरखान पर मोहम्मद नाम का बेटा होगा उस दस्तरखान पर कभी बेबरकती नहीं आएगी। लेकिन आज चला हुआ है हम लोग सोचते हैं कि यूनिक नाम रखा जाए, ऐसा नाम रखा जाए जो पूरे गांव में पूरे मोहल्ले में वैसा नाम किसी का हो ही नहीं, और इसके चक्कर में बगैर माना वो मुताबिक वाले नाम रख देते हैं, मोहम्मद नाम रख दिया करते हैं। नहीं मेरे मिल्लत के नौजवानों अच्छे नाम रखे, इसलिए मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि अपनी औलादों का नाम बेहतर रखा करो क्योंकि कल क़यामत के मैदान में तुम्हें तुम्हारे नामों के साथ पुकारा जाएगा। इसलिए अपनी औलादों का जब नाम रखे तो अच्छा नाम रखे, आका अलैहिस्सलाम के इसमें मुबारक का नाम रखे, और अपनी बेटियों के नाम रखे तो हुजूर की बेटियों के नाम पे नाम रखे। और फिर अपने बेटियों को अच्छा अदब सिखाए, अपने बेटियों को दीनी और दुनियावी दोनों तालीम से आरास्ता करे, अपने बेटे को अपनी औलादों को नेकियों का हुक्म दे, अपने बेटे को शरीयत के गामजन करे। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है जा अय्युहन नासु खू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों अपने आप को और अपने अहलो अयाल को जहन्नम की आग से बचाओ। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ अगर दुनिया में आपके बेटे को आपकी औलाद को कोई तकलीफ पहुँच जाए, किसी आपके लड़के को कोई मुसीबत आ जाए, कोई बीमारी लाहिक हो जाए, आप तड़प जाते हैं, आप बेचैन हो जाते हैं, आपके आंखों की नींद हो जाती है, इसलिए कि आप अपनी औलाद से मोहब्बत करते हैं, उसको तकलीफ में नहीं दे सकते, उसको मुसीबत में नहीं देख सकते,
करते, इसलिए आप जब देखते हैं तो उसको कोई मुसीबत आप रखती है, आप बेकरार हो जाते हैं। जरा आपने गौर किया कि मैंने और हमने और आपने अपने बेटे को दुनिया की मुसीबतों से तो बचाया है, दुनिया के तकलीफ से तो बचाया है, दुनिया के खुराफात से तो महफूज रखा है, लेकिन जिस बेटे को जहन्नम की आग से बचाने का हुक्म दिया गया है, क्या हमने अपने बेटे को जहन्नम की आग से बचाया? मेरे मिल्लत के नौजवानों, नहीं बचाया है। याद रखे, अगर आपने अपने औलादों को जहन्नम की आग से नहीं बचाया, यही औलाद कल क़यामत के दिन आपके खिलाफ गवाही देंगे। मेरे आका से इरशाद, मेरे आका से अर्ज किया गया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपनी औलादों को, अपने घर वालों को, अपने अहले अयाल को जहन्नम की आग से किस तरह बचाए? मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अपनी औलादों को, अपने घर वालों को उस चीज का हुक्म दो जो अल्लाह को पसंद है, जो अल्लाह को महबूब है, और उस काम से रोको, उस प्रेम से रोको जो अल्लाह को नापसंद है। जब 10 साल के हो जाए तो मार करके नमाज पढ़ाओ। नमाज पढ़ने के लिए 3 चीजों का होना जरूरी है। धर कौन कौन मार चार फोन करे थे। 3 चीजों का